اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 محرم جناب علی اکبر کے لیے مخصوص، جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے فرزند، کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کے 2 علی شہید ہوئے، علی اکبر اور علی اصغر۔ امام حسین علیہ السلام کی کنیت ہے ابا عبداللہ الحسین۔ حضرت علی اصغر کا جو نام ہے عبداللہ رضی، رضی کہتے ہیں وہ جو چھوٹا بچہ ہو، جو دودھ پیتا بچہ ہو، اسے رضی کہتے ہیں۔ اور امام حسین کے جب لشکر یزید نے سروں کی تعداد کو گننا شروع کیا تو کہا حسین کے 2 علی شہید ہوئے تھے میدان کربلا میں، ایک علی اکبر تھا، ایک علی اصغر۔ جناب علی اکبر کون ہیں؟ یہ 11 شعبان 42 ہجری 30 نومبر 662 عیسوی یہ ان کی تاریخ پیدائش ہے۔ ان کی والدہ ام لیلہ ہیں۔ حضرت علی اکبر کا جو 42 ہجری سے لے کے سن 60 ہجری 61 ہجری تک جو سن بنتا ہے وہ 18 سال کا بنتا ہے۔ حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام نے بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت، جب یہ مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو اہل مدینہ احترام میں ان کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ ہم شبیہ پیغمبر تھے۔ ان کو جنہوں نے رسول خدا کو دیکھا تھا، اس وقت بہت سے صحابی موجود تھے جنہوں نے اس زمانے میں بھی کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی، علی اکبر کو دیکھ کے فوراً کہتے تھے یہ ہم شبیہ پیغمبر ہے۔ جب حضرت علی اکبر لوگوں سے گفتگو کیا کرتے تھے تو فوراً کہتے تھے ہم رسول خدا کی آوازوں کو سن رہے ہیں، ہم شبیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس کے بعد ہم شبیہ پیغمبر کہلاتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام بہت عزیز رکھتے تھے، اپنے ساتھ حضرت علی اکبر کو ساتھ رکھا کرتے تھے، جہاں کہیں جاتے تھے علی اکبر ساتھ ہوتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام علی اکبر سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا جب تمہیں کسی چیز کی خواہش ہو تو مجھ سے ضرور کہنا۔ تو علی اکبر کہتے تھے بابا میں آپ سے عرض کروں، جس چیز کی خواہش ابھی میری پیدا نہیں ہوتی اس سے پہلے ہی وہ چیز میری حاجت سے پہلے ہی اس چیز کو آپ تہیا کر دیتے ہیں اور میرے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ مجھے تو کبھی بھی خواہش پیدا ہونے سے پہلے ہی ہر چیز آپ میسر کر دیتے ہیں۔ بابا میں آپ سے کیا کروں؟ مجھے جو کہنا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ میری ہر چیز کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ بس حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین کے ساتھ ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے 27 رجب کو ارادہ کیا تو علی اکبر کی ذمہ داری لگائی کہ خاندان کے سب خواتین کو تم جا کے خبر دو کہ بابا نے کہا ہے رخت سفر باندھے۔ سب لوگوں کو حضرت علی اکبر نے جا کے خواتین کو خبر دی۔ تمام خواتین نے جو اہل بیت اطہار کی تھیں ایک لسٹ دی امام حسین نے کہ اس کو لے کے جانا ہے، اس کو نہیں لے کے جانا ہے، ان کو لے کے جانا ہے، ان کو نہیں لے کے جانا۔ اور جانے کے بعد اس لسٹ کے اندر ایک ام سلمہ کا نام نہیں تھا، ایک حضرت صغرا کا نام نہیں تھا۔ ام سلمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ کہا کہ یہ لوگ مدینے سے نہیں جائیں گے، ایک حضرت صغرا اور ایک ام سلمہ۔ حضرت صغرا کی طبیعت خراب تھی، امام حسین نے اس لیے روک دیا۔ حضرت علی اکبر کو یہ ذمہ داری لگائی کہ ان 2 خواتین کو بتا دیں کہ آپ نے مدینے میں رہنا ہے۔ حضرت علی اکبر نے جا کے بابا کا حکم ان تک پہنچایا اور پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکہ تشریف لے گئے۔ مکہ کے اندر امام حسین علیہ السلام نے جب ساتھ آئے ہیں تو 23,000 لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اس 23,000 لوگوں میں یہ 23,000 حاجی جو مدینے سے ساتھ چلے تھے حج کے ارادے سے، اور اس میں کوئی بڑی شخصیات عبداللہ ابن زبیر جیسے لوگ، یہ سب کے سب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور امام کے ساتھ آئے تھے۔ امام کو جب کبھی بھی کسی صحابی کے لیے اپنا قاصد بنا کے بھیجنا ہوتا تھا تو حضرت علی اکبر کو بھیجا کرتے تھے۔ جو کوئی صحابی بھی
امام کے پاس بھیجنا ہوتا تھا یا قبیلے کے سردار کو تو حضرت علی اکبر کو بھیجتے تھے۔ اسی لیے عبداللہ ابن زبیر کے پاس جس قاصد کو رات کو بھیجا وہ حضرت علی اکبر تھے۔ کہا کیا ارادہ ہے تمہارے بابا کا؟ کہا سفر حج ہے۔ کہا بسم اللہ، میں اور میرا قبیلہ آپ کے ساتھ جائے گا مکے۔ اور امام حسین علیہ السلام جب مکے پہنچے ہیں تو 23,000 لوگ امام حسین کے ساتھ مکے میں وارد ہوئے۔ یہ آج کا جدید مکہ نہیں ہے، یہ وہ مکہ ہے جب اونچے نیچے پہاڑ ہیں، کچے پکے راستے ہیں، جدھر آب زمزم کے علاوہ کوئی دوسرا پانی ملنا مشکل تھا، جہاں میٹھا پانی کا بندوبست کرنا بہت مشکل تھا۔ وہاں 23,000 لوگوں نے خیمے لگائے تھے۔ ان 23,000 خیموں تک پانی پہنچانا، کھانا پہنچانا، ان کے جملہ امور کو دیکھنا، ان کے ساتھ مل بانٹ کے، یہ 23,000 لوگ کوئی پیدل نہیں آئے تھے۔ ان کے کچھ خچروں پہ تھے، کچھ گھوڑوں پہ تھے، کچھ اونٹوں پہ تھے، مختلف چیزیں تھیں، ان کے مختلف مسائل تھے۔ ان تمام مسائل کا بندوبست کرنا یہ جوانوں کا کام تھا۔ ان جوانوں کا سردار تھا حضرت علی اکبر، جو ایک ایک حاجی کے جا کے خبرگیری کرنا، کوئی کمزور تھے، کوئی طاقتور تھے، کوئی جوان تھے، ان ساروں کا بندوبست کرنے کی ذمہ داری امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کے لگائی تھی کہ دیکھو ان تمام لوگوں کو دیکھو۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب روز عرفہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیموں کو کہا جمع کرنا شروع کرو اور اب میدان کربلا سے کی طرف روانہ ہو، تو حضرت علی اکبر نے دیکھا کہ اس وقت ایک اختلاف پیدا ہو گیا۔ اختلاف پیدا ہوا، کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا سنت رسول بدل گئی ہے؟ ہم میدان عرفات میں کھڑے ہو گئے ہیں، عرفات کا رکن اعظم ہے، عرفات کا رکن اعظم ہے، مولا صبح سے لے کے عصر تک یہاں رہنا ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کے ہم نے جانا ہے کدھر؟ ہم نے مزدلفہ کی طرف جانا ہے۔ مزدلفہ میں جا کے ہم نے شیطان کے لیے کنکریاں جمع کرنی ہیں۔ صبح ہوتے ہی ہم نے جا کے منی میں شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، قربانی کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنا حلق کروانا ہے، اور پھر طواف کعبہ کرنا ہے۔ حج تمام۔ اب حج کیا رہ گیا؟ مولا حج کی ساری مشکلات اس زمانے کے لحاظ سے، مولا آج کے جدید زمانہ نہیں تھا، اونچے نیچے پہاڑوں سے چل کے ہم سب میدان عرفات میں جمع ہو گئے، مشکلات ساری حل ہو چکی ہیں۔ آج آپ نے دعائے عرفہ کو تمام کیا، اور تمام کرنے کے بعد اب آپ جبکہ اب عصر کا وقت آ رہا ہے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور نماز پڑھ کے جانا چاہتے ہیں مزدلفہ کی طرف، تو آپ اپنا حج عمرے میں بدل رہے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں حالت احرام میں اگر خونریزی حلال ہوتی تو حسین ضرور خونریزی کے اوپر، قتال کے اوپر آمادہ ہوتا، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے کہ حالت احرام میں جنگ حرام ہے، اور حسین حج کو بچانے کے لیے اب کیونکہ دشمن آ چکا تھا حاجیوں کے لباس میں، اپنے ساتھ ہتھیار سجا کے آ چکا تھا کہ حج کے دوران امام حسین کے اوپر حملہ کر دیتے، اور اس کے بعد کیا ہوتی؟ بات یہ ہو جاتی کہ دیکھو کس نے کیا تھا، کچھ قاتل پکڑے گئے، ہم نے پکڑ کے ان کو سوئے دار پہ لٹکا دیا، امام حسین کے خون کا انتقام ہو گیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام حج کو بچا رہے تھے کہ دیکھو حج پہ خونریزی حرام ہے، کسی بھی صورت میں یہ شہر امن ہے، مکہ شہر امن کو بلد الامین کہا ہے خدا نے، شہر امن کہا ہے، تو بس اس لیے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اپنے خیموں کو جمع کرو اور اس کے بعد میدان سے نکلو۔ تو حضرت علی اکبر علیہ السلام آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا ہاں بیٹا ہم حق میں ہیں۔ تو کہا بابا پھر کیا پرواہ، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، اور جو آپ کا حکم، اگر ہم اس بات پہ حق بجانب ہیں کہ اپنے خیمے نکال کے میدان عرفات سے کربلا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، تو پھر ہمیں موت کا کوئی غم نہیں، ہم میدان عرفات کو چھوڑتے ہیں اور چلتے ہیں اپنی راہ پہ۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب طیف نینوا میں پہنچے تو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا۔ یہ طیف نینوا میں، کربلا میں ہوا کیا؟ حضرت جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک جملہ ہے السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اس میں یہ جو جملہ ہے یا وارث ابراہیم خلیل اللہ کس بات کا؟ قرآن مجید میں ہے کہ لا ترکنا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے گئے تھے قربانی کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خنجر کو سیدھا رکھا تھا، اور بالکل سیدھا رکھا تھا،
اور سیدھا رکھنے کے بعد اس کی جب حضرت اسماعیل کے گلے پہ پھیرایا تو خنجر پلٹ گیا۔ ابراہیم نے جب اپنی آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا تو دیکھا الٹا خنجر ہے، پھر سیدھا کیا، پھر سیدھا کر کے دوبارہ بھی وہ پلٹ گیا۔ پھر تیسری بار تو خدا نے پھر ایک قربانی کا جانور بھیج دیا، اور جانور بھیجنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جانور کی قربانی کی، اور حضرت اسماعیل کے گلے پہ نشان پڑ گیا اس قربانی کا۔ جب حضرت ہاجرہ نے یہ نشان دیکھا تو ابراہیم سے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے پورا واقعہ سنایا تو حضرت ہاجرہ نے کہا اگر وہ نہیں آتا تو میرا بچہ ذبح ہو جاتا۔ تو اس کو 3 دن دیکھنے کے بعد حضرت ہاجرہ اس دنیا سے تشریف لے گئیں۔ حضرت ہاجرہ یہ غم برداشت نہ کر سکی۔ جب یہ غم برداشت نہ کیا تو حضرت اسماعیل کے دل کے اوپر یہ غم بہت زیادہ ہوا کہ میری والدہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ تو حضرت جو وہ خنجر تھا اس کو اٹھا کے فرشتے لے گئے اپنے ساتھ، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس آئے کہ بابا یہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو اس کا وعدہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اس کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ اگر یہ واقعہ کربلا نہ ہوتا تو یہ کسی کی سمجھ میں نہ آتا کہ یہ واقعہ ہونا ہے۔ اس کا وعدہ کر چکا، کون ہے جو اپنے بیٹے کی قربانی دے گا، کس طرح دے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب بتانا شروع کیا کہ دیکھو ہم نینوا کے رہنے والے ہیں، ہم نینوا کے رہنے والے ہیں، اور نینوا کے اندر وہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے، ادھر 2 دریا بہتے ہیں، دجلہ اور فرات۔ اس دجلہ اور فرات کے درمیان کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ اس کھیتی باڑی کے اندر ایک دشت کربلا ہے۔ تم اس علاقے میں جاؤ اور جا کر دیکھو، اور وہاں کیا ہے، تم اس علاقے میں جاؤ اور جا کے خدا کی عبادت کرو تو تمہارے دل کو سکون آئے گا۔ کہا کہ بابا وہاں میں کیوں جاؤں؟ کہا کہ وہاں میرے بعد آنے والی نسلوں میں سے ایک نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ وہ دشت کربلا میں اپنے فرزند کی قربانی دے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ بیٹا، تو کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ میدان کربلا۔ کہا مجھے پتہ کیسے چلے گا، مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ میں میدان کربلا میں پہنچ گیا، اس علاقے میں پہنچ گیا؟ کہا کہ بیٹا اس علاقے میں جب تم جاؤ، جب ٹھوکر کھا کے گرو اور تمہاری آنکھوں سے کچھ نظر نہ آنے لگے تو اسی زمین پہ بیٹھ کے تم خدا کی عبادت کرنا اور خدا سے سجدہ روز ہو جانا۔ بس عزیزان محترم، اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام میدان کربلا کے اندر جب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جس مقام پہ حضرت علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی تھی، وہاں حضرت اسماعیل کو جب آنکھوں سے کچھ نظر نہ آیا، خاک کربلا کو اٹھایا اور اٹھا کے خدا کی عبادت شروع کر دی۔ اب روز میدان کربلا کیا ہوتا ہے کہ صبح عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام ایک آواز گونجتی ہے، میرے بیٹے علی اکبر کو بلاؤ، میرے بیٹے علی اکبر کو بلاؤ۔ حضرت علی اکبر کو بلایا گیا، حضرت علی اکبر آئے، کہا کہ بیٹا علی اکبر آج تم نے اذان دینی ہے، بیٹا علی اکبر آج تم نے اذان دینی ہے۔ حضرت علی اکبر کی اذان کی آواز بلند ہوئی، آواز بلند ہونی تھی، خیمہ گاہ سے ایک دفعہ آواز آئی، یہ کون اذان دے رہا ہے؟ کہا یہ شبیہ پیغمبر علی اکبر اذان دے رہا ہے۔ اذان علی اکبر بلند ہوئی۔ بہت سے لوگ تھے جو اس وقت بھی رسول خدا کی آواز کو پہچانتے تھے، بہت سے اصحاب تھے جو حضرت رسول خدا کی آواز کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے ایک دم بے اختیار کہا یہ تو آواز رسول خدا ہے، کیا رسول خدا اس میدان کربلا میں آ گئے؟ تو آواز آئی نہیں، ہم شبیہ پیغمبر ہے جو آج اذان دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جب اذان دے چکے تو ایک کے بعد ایک اصحاب حسینی شہادتیں دیتے چلے گئے۔ جب حضرت عباس کا پرچم بھی امام حسین علیہ السلام خیمہ گاہ میں لے آئے تو حضرت علی اکبر آئے، آ کے کہا کہ بابا اب مجھے اجازت دیں میں بھی میدان کربلا میں جاؤں، یہ سننا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں اجازت کیسے دوں، جاؤ تم گھر کی خواتین سے جن کو تم اپنے ساتھ مدینے سے لائے تھے ان سے اجازت لے لو۔ اب راوی کہتا ہے کہ حضرت علی اکبر جب اپنے خیمے کی طرف گئے تو ہر طرف سے ایک ایک بی بی آئی، آ کے کہتی تھی میرا کڑیل جوان علی اکبر، بڑے ارمان تھے تجھے دلہا بنانے کے، لیکن اب تو میدان کربلا میں جا رہا ہے۔ آخر میں حضرت زینب کے پاس آئے، جب حضرت زینب سے بھی رخصت ہوئے، کبھی راوی کہتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے ایک پردہ گرتا تھا، ایک اٹھتا تھا، ایک گرتا تھا، ایک اٹھتا تھا۔ ارے
جب بھی علی اکبر نکلے کوئی نہ کوئی بیوی آگے بڑھ کے آتی تھی اور گلے مل کے رونے لگتی تھی اور رخصت کیا۔ جب حضرت علی اکبر میدان کی طرف جانے لگے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا پلٹ پلٹ کے اپنے بابا کو دیکھتے رہنا۔ علی اکبر میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جب روانہ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی پیچھے علی اکبر کے گھوڑے کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ حضرت علی اکبر نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا ان کا بابا علی اکبر کے ساتھ ساتھ ہے۔ کہا کہ بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، ارے آپ کیوں میرے ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں؟ حضرت امام حسین نے کہا بیٹا علی اکبر تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، کاش تیرا بھی کوئی کڑیل جوان ہوتا جو ہم شبیہ پیغمبر ہوتا۔ جب بھی کبھی مجھے اپنے نانا کی زیارت کرنی ہوتی تھی میں تیری زیارت کرتا تھا، مجھے اپنے نانا کا جب بھی کبھی آرزو ہوتی تھی میں تیرے چہرے کو دیکھا کرتا تھا، لیکن آج تو میدان کربلا میں جا رہا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اچھا بابا آپ جائیں میں پلٹ کے آؤں گا۔ حضرت علی اکبر جب میدان کربلا میں گئے ایک رنگ آتا تھا، ایک رنگ جاتا تھا، ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی اکبر علیہ السلام کی جنگ کو امام حسین دیکھ رہے تھے۔ حضرت زینب نے دیکھا میرے بھائی کا ایک رنگ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، فوراً مصلے پہ کھڑی ہوئی اور دعا کی، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے میرے یوسف کو میرے حسین سے ملا دے۔ اور یہ دعا کرنا تھا۔ علی اکبر پلٹ کے خیمے میں آئے جب پلٹ کے خیموں کی طرف آئے تو امام حسین نے کہا مرحبا بیٹا مرحبا، کیا جنگ کی؟ کہا بابا اگر یہ جنگ آپ نے دیکھی، کہا بیٹا بہت شاندار جنگ کی، لیکن کہا بابا آج اگر 2 قطرہ پانی مل جاتا ہے، آج 2 قطرے پانی مل جاتے تو آج میں میدان کا نقشہ پلٹ دیتا۔ علی اکبر وہ ہیں جس کے لیے امام حسین کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو مجھے بتاؤ میں تمہاری خواہش پوری کروں۔ تو آپ علی اکبر فرماتے تھے کہ بابا اس سے پہلے کہ میں کوئی خواہش کروں آپ ساری چیزوں کا انتظام کر سکتے ہیں، لیکن آج علی اکبر میدان کربلا میں آ کے کہتا ہے کہ بابا مجھے 2 قطرے پانی مل جاتے تو میں میدان جنگ کا نقشہ پلٹ دیتا۔ تو اس وقت امام حسین کہتے ہیں واہ حسرتا واہ مصیبتا، اے بیٹا تو نے مجھ سے کس وقت میں کیا سوال کر لیا، اس وقت تو میرے پاس پانی نہیں، لیکن ایسا کرو اپنی زبان میری زبان میں دو۔ اب جو علی اکبر نے زبان دی یہ کہہ کے پیچھے ہٹا لی، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ کہا کہ بابا اب مجھے اجازت دے میں میدان میں جاؤں، اور میدان میں گئے تو ایک ظالم نے برچھی کا پل مارا۔ اب جو بھر مارا تو علی اکبر کے سینے پہ لگا، اس نے نیزے کی انی کو توڑ دیا تو علی اکبر کی آواز آئی بابا میرا آخری سلام، بابا میرا آخری سلام۔ حسین ایک دفعہ گھوڑے سے منہ کے بل نیچے گرے، آواز لگائی علی اکبر تیرے جانے سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور کہا علی اکبر مجھے آوازیں دیتا رہے میں تیرے پاس آؤں۔ راوی کہتا ہے مولا اپنے چاروں ہاتھ پاؤں سے چلتے ہوئے علی اکبر کے جنازے پہ آئے، آ کے کیا دیکھا علی اکبر تڑپ رہے ہیں، علی اکبر تڑپ رہے ہیں، علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پل ہے، اور جب سینے پہ برچھی کا پل ہے کہا بیٹا کیا ہے، اور ایک ہاتھ سینے پہ ہے، سینے سے ہاتھ کو ہٹایا، ہاتھ کو ہٹانے کے بعد اپنا رخ قبلے کی طرف کیا، اور قبلے کا طرف رخ کرنے کے بعد کیا کہا کہ جدہ ابراہیم خلیل اللہ آپ نے اسماعیل کے جب چھری چلائی تھی تو آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، لیکن آج میں اپنے جوان کے سینے سے برچھی نکال رہا ہوں، میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے۔ بابا علی آپ نے خیبر کو اکھاڑا تھا، خیبر اکھاڑنا آسان تھا، لیکن جوان کے سینے سے برچھی کو نکالنا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔